صرف 1 منٹ. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں خدا پر یقینی نہیں ہوتا. ہم رسماً دعائیں مانگتے ہیں اور رسماً آمین کہتے ہیں، لیکن ہمیں یقین اور ہمیں اعتماد نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آج میں بالکل دوسری بات کہوں گا اور ایک ڈفرینٹ بات. ہماری کوششیں اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ ہمیں خود پر بھی یقین نہیں ہوتا ہے. ہم اپنی خواہش کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خواہش ہے وہی ہماری کوشش ہے، وہی ہمارا مصمم ارادہ ہے. خواہش میں اور مصمم ارادے میں بڑا فرق ہے. مصمم ارادہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا تمام روحانی زور لگا دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے، مجھے یہ کام کر کے دکھانا ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ لگن، وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنی خواہش کے باوجود بھی وہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. ایک میں نے قصہ پڑھا تھا کہیں کہ کسی علاقے میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے اوپر الزام لگا کہ اس نے کسی کا خون کر دیا ہے. چنانچہ عدالت لگی، اس کا جرم ثابت ہوا اور اس کو سزائے موت دی گئی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ فلاں دن اس کو شہر کے بیچم بیچ نشان عبرت بنایا جائے گا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. وہ بہت روتا رہا، چیختا رہا کہ صاحب میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو مرنے والا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا تھا. لوگ نہیں مانے. ایک تماشا بنا، پورا شہر اکٹھا ہوا، بیچم بیچ اس کو لا کے اس کے پشت کے اوپر دونوں ہاتھ باندھے گئے اور اس کو زمین کی طرف اس کا سر کیا گیا. اس نے چلا کے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو میری گردن اڑائے گا، میں مرنے کے بعد بھوت بن کے آؤں گا اور اس کو اور اس کی پوری نسلوں کو برباد کر دوں گا. یہ بات اس نے اتنے اعتماد کے ساتھ کہی کہ لوگ ہل کر رہ گئے. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گیا. اس نے پھر وہی کھڑے ہو کے چیلنج کیا کہ دیکھو میں بے قصور ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ جس نے میرا قتل کیا میں بھوت بن کے آؤں گا مرنے کے بعد اور اس کو اور اس کی نسل کو تباہ کر دوں گا. اب کسی کی ہمت نہ ہو، ایک دوسرے جلاد سے کہا گیا کہ تم جاؤ آگے. وہ آگے گیا تو اس نے پھر اس کو دھمکایا اور وہ جلاد بھی دھمکی میں آ گیا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا کہ صاحب یہ کام میں نہیں کر سکتا. بادشاہ وقت وہاں موجود تھے. آخر انہوں نے ایک تیسرے جلاد کے ذمہ لگایا اور ساتھ میں چوتھے جلاد سے کہا کہ اگر یہ گردن نہ اڑائے تو اس کی گردن تم اڑا دینا، اس جلاد کی. اب مرتا کیا نہ کرتا. ایک بزرگ مجمع سے نکلے باہر، انہوں نے کہا جی دیکھیں اس کا ایک حل ہے میرے پاس، جس کے بعد یہ اس بات ثابت ہو جائے گی یہ آدمی سے بلف کر رہا ہے، یہ آدمی بھوت بن ہی نہیں سکتا. ان کا وہ کیا حل ہے؟ وہ گئے اس کے پاس جس کو کہ موت کی سزا ہوئی تھی اور کہنے لگے دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بھوت نہیں بن سکتے ہو، اور اگر واقعی تم بھوت بن سکتے ہو تو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ جب تمہارا سر کاٹا جائے گا تو سر کو لڑکتے ہوئے جانا چاہیے دور اس پتھر کے پاس اور اس پتھر کو اپنے دانتوں میں کس کے پکڑ لینا چاہیے. اور چونکہ تم مرنے کے بعد یہ نہیں کرو گے لہٰذا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم جھوٹ بول رہے تھے اور کسی قسم کا کوئی بھوت کا خطرہ نہیں تھا. عجیب و غریب چیلنج تھا. اسے قبول کر لیا. اس نے کہا نہیں، میں جو بات کہوں گا کر کے دکھاؤں گا. آپ میری گردن اڑائیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری گردن لڑکتی ہوئی جائے گی اس پتھر کے پاس، میرا منہ کھلے گا اور دانتوں سے پتھر پکڑ لے گی. اب جس جلاد کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کو یہ تو معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے گردن نہیں اڑائی تو میری گردن اڑا دی جائے گی، اور کچھ اس کو یہ امید تھی کہ ابھی 2 منٹ پہنچتا طے ہو جائے گا. اشارہ ہوا، جلاد نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن اڑائی، پھر ہر طرف سناٹا پھیل گیا. گردن لڑکتی ہوئی گئی دور اس پتھر کے پاس، منہ کھلا اور دانتوں میں اس نے اس پتھر کو دبا لیا. ہر آدمی سخت پریشان، اور سب سے زیادہ وہ جلاد پریشان جس نے گردن اڑائی تھی کہ میں تمہارا کیا. لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ بہت زور سے قہقہا مار کر ہنسے، کہیں گے اب کھیل اس کا ختم ہو گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے جو کہا تھا مرنے کے بعد کر کے دکھا دیا اور آپ کہتے ہیں کھیل ختم ہو گیا. کہتے ہیں نہیں، اگر یہ نہ دکھاتا تو یقیناً یہ بھوت بن جاتا اور مارنے والے اور اس کے خاندان والوں کو ختم کر دیتا. اس کے اندر شدت سے خواہش تھی کہ میں مروں گا اور مرنے کے بعد بھوت بنوں گا اور اپنے جلاد کو اور اس کے گھر والوں کو میں
ختم کر دوں گا. میں نے اس کی خواہش تبدیل کر دی. اب اس سے زیادہ بڑی خواہش کی یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں گا. میں مروں گا, میری گردن گرے گی, اور میں نے جا کے اس پتھر میں پکڑنا ہے دور, تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میرا ارادہ کتنا مصمم تھا. کہیں گے اس کا ارادہ مرتے وقت یہی تھا, وہ اس نے ارادہ پورا کر لیا. اب بیچارہ ساری عمر کبھی بھوت نہیں بن جائے گا. جاؤ مزے کرو. یاد چاہتا ہوں. اللہ.